السلام علیکم، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد۔ پائسس منتھلی ہوروسکوپ اکتوبر 2021، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ پائسس، سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ اس مہینے میں بہت ہی اہم تبدیلیاں ہیں، اور خاص کر آپ کے لیے چونکہ آپ 60-70 میں جو ہے وہ اب سٹارٹ آپ کی ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ اس کے پہلے 2.5 سالہ دور میں سے ابھی ایک جو سال ہے تقریباً یہ آپ کا گزر چکا، چونکہ سیٹرن ایک بار ایکویریس میں آ کے واپس چلا گیا تھا، اب یہ دوبارہ ایکویریس میں جو ہے وہ آ چکا ہوا اور اب یہ اپنا سفر سٹارٹ کر چکا ہے، اور یہ ہے آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں۔ 12واں جو گھر ہوتا ہے یہ بڑی ہی احتیاط کا جو ہے وہ گھر ہوتا ہے، بہت سارے نقصانات اس کی وجہ سے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ ہماری ہڈن اینیمیز سے جو ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر کرنا پڑتا ہے۔ لاس آف ویلتھ جو ہوتا ہے اور آپ کی خوش بختی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دوست 11ویں گھر کا چونکہ حاکم سیٹرن ہے یہ وہاں پہ آتا ہے تو یہ گڑبڑ کرتا ہے، مس فارچون ہوتی ہے، یعنی آپ اس چیز کو صحیح معنوں میں ایڈجسٹ ہی نہیں کر پاتے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ فوریجن لینڈ کے بارے میں ہے یہ، چونکہ 12واں گھر ہے بیرون ملک آپ کا جو قیام ہے، جو مقیم ہے ان لوگوں کے لیے کیسا ہوگا۔ اس کے علاوہ امیگریشن جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، اور آپ کا کریکٹر، یہ موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ کا اپنا کریکٹر جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی لانگ ڈسٹنس جرنی یا آپ کے جرنی کا رزلٹ، پھر یہ چونکہ آپ کا 12واں گھر ہی آپ کے اسپرچولیزم سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دونوں پلینٹ جو ہے وہ ریٹروگریڈ تھے، فرسٹ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جوپیٹر، اور پھر آپ کا سیٹرن۔ جوپیٹر بنیادی طور سے اسپرچولیزم سے متعلق ہے، لا، جوڈیشری اور معاشرے میں آپ کے جو وقار ہے، عزت ہے، اور آپ کی گڈ ہیبٹس اس سے ریلیٹ کرتی ہیں، لیکن جب یہ 12ویں گھر میں جاتا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے جس کو کہنا چاہیے جی کہ 12ویں میں یہ آپ کو بیڈ ہیبٹس کی طرف جو ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے، اور اس طرح آپ اپنے بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ جس کو کہتے ہیں کہ طبیعت میں لاابالی پن آپ کے جو ہے وہ آتا ہے، اور آپ کسی بھی ایک چیز سے جو ہے مطمئن نہیں ہوتے، ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ کچھ ایسے کاموں میں آپ کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے جو کہ قابل اعتراض ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان کی طرف آپ کی رغبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا روٹیڈ ہوتا ہے، چونکہ آپ مینٹلی سٹریس میں جو ہے وہ جا چکے ہوتے ہیں، ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں جہاں پہ بعض اوقات آپ دوسروں کو اپنی چیز سمجھا ہی نہیں پاتے، لوگ آپ کو بہت کلیور سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ ایسا ہوتے کوئی نہیں، اور یہ چیزیں آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلمٹک ہو جاتی ہیں۔ اب دوسری طرف 11ویں گھر کا حاکم سیارہ سیٹرن بھی آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں آ چکا ہوا ہے۔ اب یہ آپ کے دوستوں کو شو کرتا ہے، آپ کی ڈیزائر کو، آپ کی جو آپ کے گولز ہیں ان کے معاملے میں اب آپ پریشان ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے جو دوست کچھ جو ہے وہ اب آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ ورک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کہیں بھی آپ جو ہے وہ لاس آف ویلتھ ہو سکتا ہے، نئی انویسٹمنٹ سے گریز کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ لون نہ لیں نہ دیں۔ اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو یہ نہ تو واپس آ سکے گا اور نہ آپ سے دیا جا سکے گا، دونوں صورتوں میں آپ نقصان میں جاتے ہیں۔ بہت سارے، اب میں تھوڑا سا اس کو چینج کر رہا ہوں، ایسے لوگ اسپائسز کے جو کہ پالیٹکس میں ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، یا لا، جوڈیشری، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، یا جو لوگ کام کرتے ہیں بہت ساری NGOs کے ساتھ، فلاحی اداروں کے ساتھ، آپ کو بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اگینسٹ کچھ انکوائریز جو ہے وہ سٹینڈ ہو سکتی ہیں، اسپیشلی جو بیوروکریسی میں ہیں ان لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ کو دکھایا کچھ اور جائے گا اور ہوگا کچھ اور یہ مہینہ اسپیشلی اس حوالے سے، اب یہ بات یہ ہے کہ میں اکتوبر میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، یہ مہینہ اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ دونوں پلینٹ سیٹرن اور جوپیٹر اپنی ڈائریکشن کو سٹینڈ کر رہے ہیں۔ سیٹرن جو ہے وہ 11th کو
स्टैंड बाय हो रहा है और जुपिटर जो है वो 18th को स्टैंड बाय हो रहा है, और दोनों जायचे के 12वें घर में। अच्छा, ये आपका जुपिटर जो है ये आपका जहाँ पे अपना साइन लॉर्ड है वहीं पे आपके 10वें घर का भी है। तो हमारी वो ख़वातीन, हमारे एक पूरा पार्ट है ये, हमारी ख़वातीन, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि मैरिड है। आपके 10th हाउस जो होता है ये आपके ससुराली ख़ानदान से होता है, आपकी मदर लॉ से होता है। अब यहाँ का लॉर्ड उठ के अगर 12वें घर में जाएगा तो डेफिनेटली आप अपने जो मकाम है उससे थोड़ा सा वैल्यू होते चले जाते हैं। आपके अगेंस्ट बहुत सारी प्रॉक्सीज जो हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं, और लाशोरी तौर पे आप एक फियर का शिकार होते चले जाते हैं कि अब हमारे साथ होने क्या जा रहा है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप बिज़नेस करते हैं, आप अपना बिज़नेस करते हैं तो बहुत मोहतात रहिए। आपको कोई ऐसी पर ऑफ़र मिल सकती है जो कि आपके लिए ट्रैप साबित होगी, आगे जाके आप उसमें ग्रैब में फंसते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ससुराली ज़ो करब के साथ आपको रिलेशनशिप को बड़ी ही मोहतात अंदाज में लेके चलना है। और अगर आप जॉब पर्सन हैं, अब 3 ही कैटेगरी है ना हमारी, या तो आप खुद कर रहे हैं, या आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं, या आप एक हाउस वाइफ हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। तीनों में अगर आप प्रोफेशनल हैं तो मैं ये कहूँगा अपने सीनियर के साथ रिलेशनशिप को आपने ऐसे लेके चलना है जैसे कि 32 दांतों में इंसान ज़ुबान लेके चलता है। चूँकि ये अब बज़ाहिर बहुत आपके साथ कूल जो है वो मामलात होंगे अब, लेकिन ये जो बर्फ़ है ये जब पिघलेगी तो आपको पता चलेगा कि नीचे बहुत कुछ निकल आया। आपके अगेंस्ट कुछ प्रॉक्सीज हो सकती हैं, आपका 12वां घर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। सो बी केयरफुल। चूँकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, दैट्स वाई मैं ये बात आपके साथ करने की तरह मजबूर हो चुका। सो ये दोनों स्टैंड बाय हो रहे हैं, आपको बड़ी एहतियात के साथ चलना है। कमर दर्द अक्रब होगा 7 अक्टूबर को, ये आपके जायचे के 9वें घर में होगा। 5वें घर का आपके बच्चों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एजुकेशन सेक्टर आपका स्केल 12 से 14 का भी और स्पेशलाइजेशन का भी ये मुतासर होंगे। आपकी जहानत में कमी वाक़या होगी। आपके असातिज़ा के साथ कुछ मामला जो डिस्टर्ब हो सकते हैं। बेसिकली मून रोज़मर्रा के मामलात और आपके इमोशन से ताल्लुक़ रखता है, एनर्जी आपकी, पावर आपकी। सो इनमें जब तब्दीली और तगय्युर आता है तो इंसान ना चाहते हुए भी कुछ क्लैश की तरफ चला जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि ट्रैवल करना है लेकिन इंसान का दिल ही नहीं कर रहा, किसी से मिलना है दिल ही नहीं कर रहा। वो क्या होता है, बुनियादी तौर पे पीछे मून जो है वो नेगेटिव फेज़ में जा चुका होता है। ये आपके 5वां घर आपकी लव लाइफ से भी रिलेट करता है। 5वां घर आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप को भी शो करता है, आपकी जहानत को, आपकी एजुकेशन को। इसी तरह 9वां घर आपका बैरून मुल्क सफ़र, आपका ससुराली ज़ो के साथ आपका रिलेशनशिप, जो कि वीनस की वजह से थोड़ा सा बेहतर हुआ है। मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी जो आएगी जब वीनस भी चेंज करेगा। और ये जो 2 सवा 2 दिन है, आपको 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका देके इन मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है, या इसके ऊपर थोड़ा फोकस आपको ज़्यादा करना है। 7 अक्टूबर को ही वीनस जो है ये आपके जायचे के 10वें घर में चला जाएगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। कैरियर रोज़गार में आपके जो वो बेहतरी आएगी, और आप इस तरफ जाएंगे कि अब आप जो है कुछ कोशिश करेंगे अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए, अपने रोज़गार को बेहतर करने के लिए। इसी तरह आपके बहन भाई जो हैं वो आपका रिलेशन आपके ससुराल फैमिली के साथ बेहतर बनाने में आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एक स्पोर्टिंग लाइन आपको मिल गई। सॉफ्ट स्पोकन होंगे, आपको नेम फेम मिल सकता है, और कुछ ट्रैवल आप करेंगे अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतर होंगी। फ़नून लतीफ़ा की तरफ, आर्ट गैलरी की तरफ, ऐसी चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी। और वो लोग जो कि किसी भी लिहाज से ख़वातीन या बच्चों से रिलेटेड काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, कर्टन्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, पर्स है, ज्वेलरी है, गारमेंट्स हैं, ऐसा कोई भी काम करते हैं, उन्हें इंशाअल्लाह कारोबारी मामलात में उन्हें बेहतर मौक़े मिल सकेंगे। सन आपके जायचे के 8th पार्ट में जो है वो नेगेटिव है। सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सन अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी तरफ से देखूं तो आपके 6ठे घर का हाकिम आपकी एनिमीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो ये आपके 8वें घर में अगर नेगेटिव हो रहा है तो इट्स मीन कि आपको कानूनी मामलात में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत जो है वो लाजमी होगा आपके लिए कि आप इसमें एहतियात करें।
اور اس کے علاوہ آپ کو فزیکل جو پلیئر ہے اس میں آپ کو کمی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. جاب کی وجہ سے کچھ پریشانیاں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. 11 کو یہ این اپنے حبوطی درجات سے گزرے گا تو 10, 11, 12 یہ وہ دن ہے جب آپ کو ڈیفینیٹلی ایسے کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے جس سے آپ کی جاب جو ہے وہ خطرے میں ہو. اپنے ذہنی پریشانی کو، انتشار کو، اپنے جو معاملات ہیں اس کے اوپر حاوی آپ کو نہیں ہونے دینا چاہیے. اسی طرح اگر آپ کا کوئی کیسز وغیرہ چل رہے ہیں، اسپیشلی اگر کوئی کرمنل کیس آپ کے اوپر ہے تو پھر اس کا فیصلہ آپ کے اگینسٹ جو ہے یہ آ سکتا ہے. سو بی کیئرفل. آپ کو بہت ہی اس حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ مالی اخراجات زیادہ کا سامنا ہے چونکہ مارس آپ کا 2nd کا لارڈ ہوتے ہوئے 8th میں موجود ہے. سو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہوگا. یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس مہینے میں اوورسیز ٹریول کے لیے، ویزا وغیرہ کے لیے آپ کو جو ہے قطعی طور پہ کوئی اماؤنٹ نہیں خرچنی چاہیے. اور اگر میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ بہت محتاط رہیے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ادھار کے لین دین سے محتاط رہیے. یہ ایک اور چیز اس چیز کو شو کر رہی ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ پیسے کچھ خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ اس کے مفاد اس میں آپ کا ڈیفینیٹلی شامل ہے، لیکن آپ کو شارٹ کٹ کے چکر میں ہے اور شارٹ کٹ آپ کا لگے گا نہیں. سو اسٹرانگلی کہوں گا کہ بی کیئرفل. ایسے کسی بھی کام سے آپ نے گریز کرنا ہے. آپ کو اسٹرینتھ مل رہی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اپنی اسٹرینتھ کو آپ کو پازیٹیو یوز کرنا ہے. آپ کے پاس جو پیسے آئے ان کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ آپ کو لے کے چلنا ہے. آپ اگر شراکت داری میں کام کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو کچھ مالی منافعت ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی کام کریں اس کو لکھ پڑھ کے کرنا ہے چونکہ مرکری بھی 8th ہاؤس میں آپ کے جو ہے وہ ریٹروگیٹ ہے. اسپیشلی میں آپ سے کہوں گا کہ اگر کوئی وراثتی معاملات آپ کے چل رہے ہیں اور اس کے کیسز ہیں، کوئی ایگریمنٹ، کوئی سیٹلمنٹ کی طرف، یہ اس معاملے کی طرف اگر آپ کو جانا ہے تو پھر یقیناً آپ کو 18 اکتوبر کے بعد کی ڈیٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. چونکہ آپ کا مرکری جو ہے یہ ریٹروگیٹ ہے، 18 اکتوبر کو یہ سٹینڈ بائی ہوگا تو پھر ان معاملات میں آپ کو بہتری ملے گی. 18 اکتوبر تک آپ کو، چونکہ یہ چوتھے گھر کا حاکم ہے آپ کے اور اس کے علاوہ 7ویں گھر کا حاکم ہے، یہ آپ کو گھر سے تھوڑا سا دور رہے گا اور اس کی وجہ آپ کو گھر میں جو ہے مینٹل پیس ملنا مشکل ہوگا. اور 7ویں گھر کا حاکم ہے تو ڈیفینیٹلی یہ شراکتی ازدواجی تعلقات کو بھی جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ آپ کو اپنی میریٹل لائف اور آپ کی خاندانی جو آپ کی والدین ہیں، اسپیشلی والدہ کی بات کروں گا، چھوٹے بھائیوں کی بات کروں گا، ان کے وجہ سے کچھ آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. اور یہ جو بڑھا ہوا یہ 18 اکتوبر تک ہے، آپ نے اگر اس کو کول لے کے چلے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہاں پہ میں کہوں گا کہ ایسی صورت میں آپ کو ہر بدھ کو آدھا کلو مونگ ثابت کا جو ہے وہ صدقہ دینا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ایک اسپریچول کنسلٹنٹ بھی ہوں، تو یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو کہوں گا کہ دعائے رد نصرت سیارگاہ 9 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنائیے. یہ آپ کے لیے بے حد جو ہے وہ ضروری ہوگا. اور اپنے ہاتھ میں ایک ایمرلڈ ویئر کیجئے، ایمرلڈ یا جیڈ ویئر کیجئے. یہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے گا، پازیٹیو انرجی اور مرکری کے نیگیٹو امپیکٹ سے بچنے میں آپ کو جو ہے یہ مدد دے گا. اس طرح آپ اپنے خانگی معاملات، پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت کے معاملات اور پیس آف مائنڈ کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں گے. بہترین جم سٹون کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ javajam.com وزٹ کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں واٹس ایپ پہ جوائن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا یہ جتنا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انڈیویجول ہوتا ہے، یہ جنرل ہوتا ہے. انڈیویجول کے لیے آپ کو اپنا برتھ چارٹ جو ہے وہ بنوانا چاہیے. 21 اکتوبر کو شرف قمر ہوگا جو کہ ایگزیکٹلی آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہوگا. سو بہن بھائی عز و کرم کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت ہی بہتر ہوگا. نزدیکی سفر کا موقع ملے گا. بچوں کے ساتھ مل کے آپ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ بڑھائیں گے. آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے. ایجوکیشن بیسک آپ کی ہو یا آپ کی اسکیل 12 سے 14 کی، ان معاملات میں بھی بہتری آئے گی. بنیادی طور پہ چونکہ یہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے پلینٹ کیا ہے، اس کے بعد وہ کس کس گھر کا لارڈ ہے اور کس گھر میں جا کے ہو رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں ایک دم آپ کو بتانی پڑتی ہیں. تو اس بات میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ویژن کو بڑھانا پڑے گا. 23 اکتوبر کو سن جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں چلا جائے گا، 8ویں گھر سے نکل جائے گا. اس طرح آپ کے بہت سارے معاملات میں بہتری آئے گی. اسپیشلی آپ کے فزیکل معاملات اور آپ کے جو امپلائیز ہیں ان سے متعلقہ معاملات میں بہتری آئے گی. آپ کی جاب جو ہے وہ اب
जो है वो सिक्योर होगी और ऐन मुमकिन है कि अक्सर जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जॉब के असूल के लिए जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे। आपके बैरून मुल्क सफ़र की राहें जो है वो भी खुल रही हैं और ये आपके लिए एक अच्छा साइन जो है वो अब बनेगा। 30 को मार्स भी यहाँ से निकल के 9th हाउस में आ जाएगा। मार्स के 9th हाउस में आने से आप जो है वो चैरिटी की तरफ मतवज्जो होंगे और इसके अलावा जो आपके ससुरालियों का आपके साथ रिलेशनशिप जो कि डिस्टर्ब हो रहे थे मार्स के एक स्टेप पीछे होने से उसमें बेहतरी आएगी। सो स्पेशली आपके जो ससुराली बहन भाई हैं उनके साथ रिलेशनशिप आपका इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर होगा और जो ज़हनी दबाव था, जो खर्चात में तेज़ी थी माली पोजीशन के हवाले से, उसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सो ये था इस महीने का एक ओवरलुक और मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड कर सकूं। किस हद तक कामयाब हुआ, ये वीडियो आपके लिए किस हद तक बेनिफिशियल जो है वो साबित हुई, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं और दोबारा आना चाहते हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब करके तो बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।